الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها وإن ولدت غلاما حبسته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، شریعت کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے نعمت گنوایا. ابھی گزشتہ 3-4 جمعوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے رحمت تھے، کس طرح حضور ہمارے لیے شفیق اور شفقت کا باعث تھے، اور کس طرح معاشرے کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین بنایا گیا. خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطابات عطا فرمائے، حضور کی حیثیت کو واضح فرمایا، حضور کے مقام
اور مرتبے کو بیان فرمایا. حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور معیار زندگی، طرز زندگی کا ایک انداز اور آئیڈیل قرار دیا. ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ایسی چل پڑی ہیں جو کبھی دور جاہلیت میں ہوتی تھی. ہم حضور کے آنے سے پہلے کا جب دور بیان کرتے ہیں، جس کو دور جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، بہت سی عیاشی اور فحاشی اور گناہ اور عریانی اور ننگا پن، جھوٹ، بے غیرتی، جو مناظر ہمیں حضور کے آنے سے پہلے نظر آ رہے تھے، وہی آج معاشرے میں بہت ساری چیزیں پھیل رہی اور آگ کی طرح پھیل رہی ہیں. جس طرح آگ لگ جائے تو آگ رکتی نہیں ہے جب تک سب مل کے نہ روکیں، ورنہ وہ پورے گھروں کے گھر اور محلے کے محلے، شہر کے شہر، جنگل کے جنگل جلا کے رکھتے. تو ہماری نسلیں ان تمام گناہوں سے گزر رہی ہیں. ان میں سے ایک گناہ جو حضور کے آنے سے پہلے تھا، اور حضور جو رحیم ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے کرم ہے، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد وہ زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا، علم کا زمانہ کہلایا. جو راہزن اور ڈاکو تھے وہ رہبر بن گئے. جنہیں دنیا پہچانتی تھی نہیں تھی، جن کا تعارف نہیں تھا، 50 سال سے کم عرصے میں آدھی دنیا کے حکمران بن گئے. جن کو غلط القابات سے نوازا جاتا تھا، حضور کی آمد کی برکت سے ان کو صحابہ کہا جانے لگا. ان کے تذکرے زمین پر کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان لوگوں کو آسمان سے فرشتوں کی اور اللہ رب العزت کے سلام آنے لگے. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ میرے پاک پیغمبر کی ولادت اور میرے پاک پیغمبر کی آمد کی وجہ سے. تو آج میں جس گناہ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جاہلیت کا وہ گناہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، وہ ہے بیٹی کے ساتھ نفرت. بیٹے اور بیٹی کے درمیان برتاؤ کرنا، فرق کرنا، بیٹے کو اہمیت دینا اور بیٹی کو اہمیت نہ دینا، بیٹے کی پیدائش پہ خوشی منانا اور بیٹی کی پیدائش پہ کسی کے سامنے نام بھی نہ لینا. حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہی زمانہ جاہلیت کا زمانہ جو آج ہم نے ابھی پچھلے سال کی بات ہے، اخباروں میں خبر چھپی، ایک معصوم بچی کو والد نے 6 گولیاں مار دی کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے تھی. اور میاں والی کا یہ واقعہ اخباروں میں چھپا، ہم سب نے سنا، اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی. وہی جو زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باعث عار ہیں، باعث شرم ہے، ہم لڑکی کے باپ کہلائیں گے. آج میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس گناہ کو ختم نہ کیا تو آئندہ آنے والی نسلیں اسی دور جاہلیت کو دہرائیں گی جو حضور کے آنے سے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچے گا. اسلام کا تعارف ہر ایک انسان کو ہوگا، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ جس طرح میں اکیلا کھڑا ہوا تھا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اجنبی تھا،
وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر اسلام پھیلا اور جماعت بنتی گئی اور کرتے کرتے اسلام پھیل رہا ہے. ان قریب لوگوں قیامت کے قریب ایک زمانہ آنے والا ہے اسلام اسی طرح اجنبی ہو جائے گا. لوگ برادریوں کو ویلیو دیں گے، لوگوں کی باتوں کو ویلیو دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو، اس کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے. لوگوں میرا لایا ہوا دین اجنبی ہو جائے گا. تو دل خون کے آنسو روتا ہے اور ہاتھ کانپ جاتے ہیں، دل لرز جاتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے. تو دور قدیم کے جہلا بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. اب دور حاضر اور دور جدید کے جو جہلا ہیں اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیتے. بیٹیوں کی وجہ سے جو اسقاط حمل کا جرم ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بچی کی ولادت پر اسے بھی اور کئی علاقوں میں اس کی ماں کو بھی مار دیا جاتا ہے، اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا ہے. اور کئی ایسے واقعات بھی آئے کہ بیٹی جیسے معصوم رشتے کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق بھی دی گئی، میں تجھے رکھنا نہیں چاہتا. کبھی یک کے بعد دیگرے کئی بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس پیدائش کے جرم میں اس کو جرم قرار دیا گیا اور اس پر سخت سے سخت فیصلے کیے گئے. تو افسوس اور صد افسوس ہے کہ مسلم معاشرے میں مشرکانہ اور جاہلانہ ذہنیت جو ہے وہی رواج پانے لگی کہ بچیوں کو اپنے لیے شرم اور عار کا باعث سمجھنے لگے. یاد رکھیں میرے پاک پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو بازار میں بیچا جاتا تھا. بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا اور بہن کا کوئی مقام اور درجہ نہیں تھا. بیوہ تو بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق ہو گئی تو متعلقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی گویا کہ مر جاتی تھی. اور ماں کا کیا درجہ تھا؟ جب باپ فوت ہو گیا تو اس ماں سے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا نکاح کر لیتا. اتنی گری ہوئی قوم. تو اسلام نے آ کر بیٹی کے بارے میں احکامات عطا فرمائے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ لوگوں بیٹی اللہ کا انمول تحفہ ہے. اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بیٹی کی پیدائش کو منحوس نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر شکر ادا کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے. اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا اسلامی نام رکھا جائے، اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، عمدہ تعلیم سے بیٹی کو آراستہ کیا جائے، گھریلو کام کاج کا اس کو عادی اور خوگر بنایا جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی اچھی جگہ نسبت قائم کی جائے، نکاح کر دیا جائے. عزت اور احترام اور پیار اور محبت کا رشتہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں سے قائم رکھا جائے اور ان کی جہاں تک ضرورتیں ہوں ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے. یہ سارے حکم ہمیں اسلام نے دیے. اسلام نے ہمیں عورت کا مقام بتایا. اسلام نے آ کے خاوند کے لیے سب سے پہلے عورت کے حقوق مقرر کیے. اسلام نے آ کے بتایا کہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے تو یاد رکھو تمہاری ماں کے قدموں میں تمہاری جنت موجود ہے. اسلام نے آ کر ہمیں بتایا کہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور اس پر خرچ کرنے کا ثواب کیا ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ سب بتایا. سورہ شورا کی آیات نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھا رہے ہیں. فرمایا للہ ملک السماوات والارض. لوگوں آسمانوں زمین کی بادشاہت اللہ کی.
یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں میری زمین، میرا گھر، میری پراپرٹی، میرا پلاٹ، اللہ نے اس کی نفی کر دی. یہ تمہاری عارضی ملکیتیں ہیں. یہی زمین، یہی پلاٹ جب سے میں نے بنایا ہے کئی لوگوں کے نام ہو گئے. آج ان میں دنیا میں کئی نسلیں چلی گئی. حقیقی بادشاہت للہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ اور زمین اور آسمان کے مالک اللہ کی ذات. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. نسبت کس کی طرف کی؟ اللہ نے اپنی طرف. کوئی بیٹی عورت تو پیدا نہیں کر سکتی نا، بیٹا عورت تو پیدا نہیں کر سکتی. اللہ کہتے ہیں بیٹے بیٹیاں کچھ بھی چیز پیدا کرنی ہو تو میں خود کرتا ہوں، میں خالق ہوں. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہوں میں بیٹے عطا کرتا ہوں. علماء نے یہاں اس آیت کے اس انداز میں ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کے کو جس پیرائے سے، جس طرف سے آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ کے لیے ہدایت ہی ہے. اب لڑکے اور لڑکی میں سے لڑکی کی اہمیت کم تھی لوگوں کے دل میں، خاص کر اس معاشرے میں لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو اللہ نے تخلیق میں کہ میں خالق ہوں، پیدا میں کرنے والا ہوں، دینے والا میں ہوں، اس میں بیٹی کو بیٹے سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا. لوگوں، بیٹی بھی میری نعمت ہے، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں. پھر دوسرے نمبر پر لڑکوں کو رکھا، بیٹوں کو رکھا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے میں چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں. تیسری نعمت، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور جن کے بیٹے ہی بیٹے ہیں. پھر تیسری نعمت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہ میں کئیوں کو ملا کے دیتا ہوں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، یہ بھی میری طرف سے ہے. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے میں چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں وہ اللہ اسے بانجھ بنا دیتا ہے، اس کی کوئی اولاد ہو ہی نہیں سکتی. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علم والی ذات ہے، وہ جانتا ہے کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا، کس کو کیا دینا ہے. قدیر، وہ اللہ قدرت والا ہے، وہ ہر ایک کو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن یہ اس کا اپنا انتخاب ہے. تو علماء نے یہاں ایک اور عجیب نقطہ بھی بیان فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کا انعام ہے. اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں مل جائے تب بھی اللہ کی نعمت ہے، رحمتیں ہی رحمتیں. اگر لڑکے ہی لڑکے مل جائیں تب بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ ملا جلا کے دے، جوڑا جوڑا دے دے، لڑکے لڑکیاں دونوں عطا کر دے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن چوتھی نعمت علماء نے لکھا کہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ جسے میں کہتے ہیں چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں. اب بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ شادی کرتا ہے، میری نسل آگے بڑھے، میرا کنبہ قبیلہ برادری بنے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اللہ اس کو بھی انعام کہہ رہے ہیں. تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یہ اس حیثیت سے انعام ہے اللہ کا کہ علیم قدیر، آگے اللہ نے اپنی 2 صفتیں ذکر فرمائی کہ میں قادر ہوں لیکن میں جانتا بھی ہوں. اب میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بڑا ہو کے شاید میری بےعزتی کا سبب بنے، شاید کوئی ڈاکو بن جائے، شاید میرے ہی قتل کا ذریعہ بن جائے، شاید یہ بیٹے میری بدنامی کا باعث بن جائے. مجھے اگلے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. لیکن ماضی، حال اور مستقبل اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زمانوں سے پاک ہے. یہ چونکہ ہم انسان ہیں، ایک ماضی گزار چکے ہوتے ہیں، پچھلی باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، حال میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز سامنے ہوتی ہے، مستقبل کی ہمیں خبر نہیں ہوتی کل کیا ہونے والا ہے.
لیکن اللہ کہتے ہیں انہ علیم قدیر کہ وہ اللہ جاننے والا ہے، اس نے پہلے ہی لکھے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنے لقمے اس کے حصے کے ہیں اور کب تک جینا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کا نیک بخت ہونا، اس کا بد بخت ہونا بھی اللہ لکھ دیتے اپنے علم کے مطابق. یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اب وہ ایسا ہی ہوگا، بلکہ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ میں اس کو زندگی دوں گا، پھر میں اس کو اختیار دوں گا کہ نیکی کر یا بدی کر، یہ تیرا امتحان چل رہا ہے. پھر وہ اپنے اختیار سے نیکیاں کرے گا یا بدیاں کرے گا. یہ آگے کا علم جو ہے یہ سب اللہ جانتے ہیں. اللہ اسی علم کی وجہ سے اگلے مستقبل کو بھی پہلے لکھ دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بانجھ پن ہونا، کہ کسی کو بانجھ کر دینا، یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں اس کو اولاد نہیں دیتا، کیونکہ اگر میں اس کو اولاد دوں تو اب وہ میرا بندہ ہے. اولاد مل گئی تو ہو سکتا ہے اولاد کی وجہ سے وہ مجھے ہی بھول جائے، یا یہ اولاد میرے اس ولی کے لیے، اس بندے کے لیے، اس ایمان والے کے لیے کل فتنے کا باعث بن جائے. تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو ہے بانجھ پن کا ہونا بھی انعام کے طور پہ ذکر کیا گیا. تو بہرحال بیٹی کو منحوس سمجھنا یہ سراسر جہالت ہے. اولاد کے تذکرے میں نے ذکر کیا کہ رب تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر بیٹوں سے پہلے فرمایا. کیوں؟ کہ اس وقت کے جو حالات ہے وہ بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، اور قرآن پاک نے وہ پورا نقشہ کھینچا کہ جب ادھر سے عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہے اور باپ انتظار میں ہے اور اب اس کو خوشخبری سنانی ہے تو اس کے چہرے کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، قرآن نے اس کو بھی ذکر فرمایا. سورہ نحل کی آیات نمبر ہے 58 اور 59. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ اللہ کہتے ہیں سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے. یہ اللہ نے چہرے کا نقشہ بھی جو سب کے سامنے ہوتا ہے، بندہ پہچان جاتا ہے کہ بھئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے آگے اس کو بتایا ہے، اس کو خوشی ہوئی ہے یا غم ہوا ہے. چہرے پہ جو تاثرات ہوتے ہیں وہ تو بندہ بھی پہچان لیتا ہے. اللہ نے جو بندہ نہیں پہچان سکتا، دل میں جو غم یا خوشی کی لہریں ہوتی ہیں، یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ فلانے نے سنا کہ فلاں بات ہوگی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا، تو یہ دل کے اوپر اس کے خوشی کے یا غمی کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ نے ان دونوں نقشوں کو کہ دور جاہلیت میں اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری، اس کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ظل وجهه مسودا، چہرے کو دیکھو گے تو چہرہ سیاہ ہوگا، اور دل کی اللہ نے بات کی وهو کظیم، اس کا دل غم سے بھر جاتا تھا. یتوارا من القوم، اللہ کہتے ہیں وہ اس خوشخبری کو باعث شرمندگی سمجھ کر یتوارا من القوم، اپنی برادری سے، اپنے خاندان سے، اپنی قوم سے چھپاتا تھا، من سوء، برا سمجھ کے، ما بشر بہ، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ یار یہ مجھے کیوں بتایا گیا. اب اگلا وہ سوچ اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا. اب وہ سوچ اس کی جو شروع ہو جاتی، اب میں کیا کروں. اللہ کہتے ہیں ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اب وہ لوگوں سے بھی چھپاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ اب اس ذلت کو برداشت کر کے اپنے پاس رہنے دوں، یا ام یدسہ فی التراب، یا اسے میں زمین میں گاڑ دوں. اللہ کہتے ہیں الا ساء ما یحکمون، کتنا بری سوچ ہے، کتنا برا فیصلہ ہے جو ان لوگوں نے بنا دیا. تو یہ وہ نقشہ جہالت کا اللہ نے اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں کھینچا. تو بہرحال اس زمانے میں رواج کیا تھا عرب کا، عرب کے جو بدو اور گنوار اور اجڑ قسم کے جو لوگ تھے
وہ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو زمین کی تاریکیوں کے حوالے کر دیتے. حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا. سورۃ التکویر کے تحت تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول موجود ہے. وقال ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت المرأة فی الجاہلیت اذا حملت، کہ جب جاہلیت کے زمانے میں عورت کے ہاں زچگی کا وقت قریب آتا، پیدائش کا وقت قریب آتا، تو حفرت حفرتن، تو اس کے لیے زمین میں ایک گڑھا کھودا جاتا اور وتمخضت علی رأسها، اور سر کے بل اس عورت کو وہاں اس گڑھے میں بٹھایا جاتا. فَإِن وَلَدَتْ جَارِيَةً، اگر اس کی پیدائش میں لڑکی پیدا ہوتی تو رمت بها فی الحفرہ، تو اسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی. وردت التراب علیہا، اس پر مٹی ڈال دیتے، اس کو وہیں دفن کر دیتے. وَإِن وَلَدَتْ غُلَامًا حَبَسَتْهُ، اگر لڑکا ہوتا تو اسے باہر نکال لیتے، اسے زندہ چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں، کتنا دردناک واقعہ ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے بڑا دردناک واقعہ کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روتے رہتے. تو ایک دفعہ اتنا روئے کہ زاروں قطار آنسوؤں کی برسات، زمین بھیگ گئی، تاڑی تر ہو گئی اور روتے روتے ہچکی بند گئی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجد حلاوت الاسلام منذ اسلمت، حضور میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن جب سے اسلام لایا ہوں اسلام کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکا. اسلام کی ایک لذت ہے، سارے صحابہ اس پہ خوش ہیں اور آپ کے دیوانے ہیں، حضور اسلام پہ تو راضی ہوں لیکن وہ جو اسلام کی مٹھاس اور حلاوت اور لذت ہے اس کو محسوس نہیں کر سکا. حضور نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ پھر اس نے یہ واقعہ حضور کے سامنے بیان فرمایا. تفصیلاً ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. کہنے لگے اے اللہ کے نبی، زمانہ جاہلیت میں میں گھر سے سفر پر گیا ہوں، میری بیوی حاملہ تھی تو سفر لمبا تھا، کچھ عرصے کے بعد میں نے لوٹنا تھا. اب میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو دفن کر دینا، جاہلیت کا زمانہ تھا. بیٹا ہوا تو اس کو پالنا، خرچہ بھی میں نے اس کو دے دیا. کہتے میں 2-3-4 سال کے بعد واپس آیا تو بیوی نے بعد میں بچی پیدا ہو گئی، لیکن وہ عورت ہے، عورت کی ماں کی محبت والد سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے دفن نہ کر سکی، اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب میں گھر لوٹا، میں دروازے سے اندر ہوا تو چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ وہ چل کے آ رہی تھی اور اپنی توتلی زبان سے مجھے ابو ابو پکارنے لگی اور معصومانہ شرارتیں کرنے لگی. اے اللہ کے نبی، میں نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ اچھا اس طرح کرو، اس کو کپڑے پہناؤ، تیار کرو، میں نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. ماں نے کپڑے پہنا دیے کہ والد آیا ہے، اب بچی کو لے کے بازار جائے گا، کہیں جائے گا. کہتے میں اس کو لے کے جنگل میں چلا گیا. گرمی، لو اور وادی عرب کے تپتے صحرا، کہتے ہیں میرے قدم جلس رہے تھے، میں جو ہے پسینے کے اندر شرابور تھا. تو یہی میری بچی اپنے کپڑوں سے، اپنے دوپٹوں سے میرے پسینے کو صاف کرتی. اور اے اللہ کے نبی،
میرے دل میں رحم نہیں آیا. میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا اور کھدائی کرتے وقت جو مٹی میں نکال رہا تھا تو بار بار وہ میرے کپڑوں سے بھی میرے بدن سے بھی اس مٹی کو صاف کرتے اور مجھ سے وہ سوال کرتی کہ ابا جان یہ آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی جب میں نے گڑھا کھود لیا, کھود کے تیار کیا, اب اس کو ڈالنے لگا, وہ سمجھ گئی, وہ چلائی اور روئی اور اس نے مجھے واسطے دیے اور سب کچھ, لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور اسی طرح میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کے آ گیا. اللہ کے نبی میں بے چین تھا, ہم تو جاہل لوگ تھے اس وقت, کفر میں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بیٹیوں کا مقام کیا ہے. آپ نے آ کر ان عورتوں کو بازار سے نکال کر گھر کی زینت بنایا, آپ نے ان کا مقام طے کیا, آپ کے اس دین اور اسلام کو ہم نے قبول کر لیا. لیکن اے اللہ کے نبی اس کی وہ آوازیں, اس کا وہ انداز, اس کی وہ معصومیت اور اس کا رونا دھونا یہ مجھ سے جا نہیں رہا. اے اللہ کے نبی کلما ذکرت قولہا لم ينفعنی شیئا, کہ جب کبھی اس کی باتیں یاد کرتا ہوں تو غم کی وجہ سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو بہرحال فخر دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے, حضور بھی رو رہے تھے, صحابہ بھی رو رہے تھے. تو حضور نے فرمایا ما کان فی الجاہلیت فقد ہدمہ الاسلام, کہ جو گناہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کیے ہیں قبول اسلام نے ان گناہوں کو مٹا دیا. اس لیے آپ صبر کریں, وہ گناہ اب آپ کے کھاتے میں نہیں ہے. ظلم بہت بڑا ہوا ہے, لیکن یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر گھر کی یہ کہانی تھی کہ جب بچی پیدا ہوتی تو قرآن نے جس طرح اوپر آیت میں مبارکہ میں فرمایا کہ وہ سوچنے لگتے کہ یا تو ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں یا پھر اس کو دفن کر دیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کیا تعلیمات دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے 1913 نمبر حدیث, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ابتلی بشیء من البنات, کہ جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا, اللہ نے اس کو بیٹیاں عطا فرمائی, فصبر علیہن, اس نے ان پر صبر کیا, کن لہ حجابا من النار, تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس سے بھی اگلی فضیلت حضور نے فرمائی, صحیح مسلم شریف کی حدیث میں 6787 نمبر حدیث ہے کہ ام المؤمنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتی ہے کہ ایک مسکین عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے میرے گھر میں آئی, تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں, میں نے 3 کھجوریں کھانے کے لیے اسے دے دی. اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی اور باقی ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تاکہ کھائے, لیکن وہ کھجور بھی دونوں بیٹیوں نے مانگ لی. بچے بچے ہی ہوتے ہیں, وہ بھی انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. تو اس نے اس کھجور کے بھی جسے وہ کھانا چاہتی تھی 2 ٹکڑے کیے اور ان دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. فرماتی ہے مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت کو اس عورت کے لیے واجب کر دی اور اللہ نے جہنم کی آگ سے اس کو آزاد فرما دیا.
अब देखो इस्लाम से पहले किसने ये फजाइल सुनाए थे बेटियों के। और एक हदीस में, सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 5148 नंबर हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू उनसा, कि जिस शख्स की बेटी हो, फलम यइदहा, वो उसे जमीन में दफन न करे, वलम युहिनहा, और न ही उसके साथ उसकी तौहीन करे, उसके साथ बुरा सलूक करे, वलम युसिर वलदहु अलैहा, और न अपने लड़कों पर उस लड़की को तरजीह दे, उस लड़की पर अपने लड़कों को तरजीह भी ना दे। ये 3 काम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि लम यइदहा, कि ना तो उसे दफन करे, उस जमाने में दफन भी करते थे, उससे भी रोका, वलम युहिनहा, हम दफन तो नहीं करते लेकिन हम बच्चियों की तौहीन करते रहते, बेटों को कुछ नहीं कहते, बेटियों को दबाते रहते। हालांकि यकीन करें बच्चों के मुकाबले में बच्चियों की वालिदैन के साथ मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, इसका मुशाहिदा भी हम करते हैं, तजर्बे में भी है। तो हुजूर ने फरमाया कि वो अपनी बच्ची की तौहीन न करे, उसको घर में जलील न करे, वलम युसिर वलदहु अलैहा, ये मुश्किल काम है कि लड़की पर लड़कों को तरजीह ना दे। कोई चीज हम लेके आते हैं तो हम लड़कों के लिए लेके आते हैं, लड़की के लिए नहीं लाते, या उसके लिए आला दर्जे की लेके आते हैं, लड़की के लिए कम दर्जे की लेके आते हैं। याद रखें, मरने के बाद जो वरासत होती है ना, वरासत में इस्लाम ने ये अंदाज अपनाया है कि लड़की के लिए लड़के के मुकाबले में आधी रखी है, लेकिन जिंदगी में अगर आप अपने बच्चों को कोई हदिया देना चाहते हैं, कोई तोहफा देना चाहते हैं, उसमें आप बच्चे और बच्चियों को बराबर में शरीक करेंगे, ये इस्लाम का हुक्म है। जिंदगी में आप किसी बच्चे को गाड़ी लेके देना चाहते हैं तो बच्ची को भी वही गाड़ी लेके दें, उसी कीमत की। बच्चे को घर लेके देना चाहते हैं, बच्ची को भी उतनी कीमत का घर लेके दें, वरना इंसाफ नहीं होगा, अल्लाह की नजर में आप जालिम शुमार होंगे। और मौत के बाद जब वरासत मिलती है तो औरत को कई तरफ से वरासत मिलती है, कि जब औरत का खामन फौत हो जाए तो खामन की तरफ से भी मिलती है, वालिद फौत हो जाए तो वालिद की तरफ से भी मिलती है, भाई फौत हो जाए तो भाई की तरफ से भी बहनों को मिलती है। तो इसलिए वालिद के लिए ये किया कि वो अपने बच्चों को डबल दे वरासत, और औरत के लिए, लड़की के लिए उसका आधा हिस्सा होगा, लेकिन जिंदगी में इंसाफ, अपने बच्चों पर कभी भी बच्चियों पर बच्चों को तरजीह ना दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अपनी बच्चियों के लिए ये 3 काम किए तो मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला उसे मेरी जमानत पर जन्नत में दाखिल फरमाए। और एक और हदीस, आखिरी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, 5147 नंबर हदीस है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला सलासा बनातिन, कि जिस शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश की, फअद्दबहुन्ना, उनको अदब सिखाया, वज़व्वजहुन्ना, यानी उनकी इखलाकी मुआशरती तरबियत की, अदब सिखाया और उनकी अच्छी जगह शादी की, व अहसन इलैहिन्ना, और उनके साथ उसने सलूक किया, यानी बचपन से लेकर उनको मुआशरत सिखाई, कैसे रहना सहना है, उनकी हिफाजत की, अदब सिखाया, जब बालिग हो गई तो उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, और शादी के बाद भी उनसे हुस्न सलूक जारी रखा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फलहुल जन्नह, उस आदमी के लिए जन्नत है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तरबियत फरमाई, मेरे भाइयों, इस जमाने में वो जमाने जाहिलियत के जो गुनाह अभी शुरू हो गए हैं, उनमें से एक तो उरियानी है, हर जगह नंगापन। मैं हैरान हूं, जो औरतें गली मोहल्ले में भी मुझे कभी नजर नहीं आई, वो शादी के मैदान में जाके नंगी हो जाती। जो अपनी औरतों के लिए कभी मोहल्ले में नाच गाना पसंद नहीं करते, वो शादी के मैदानों में उनको खुद नचवा रहे होते।
اس سے پتا چلا کہ یہ تو اس خول میں بند ہے، کسی وجہ سے نہیں ناچ سکتی، ورنہ یہ تو ناچنا چاہتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ شرفاء کے کام نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں اس سے بتایا۔ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، حضور نے یہ خود فرمایا۔ ایسا پتلا لباس ہوگا یا لباس اتنا مختصر ہوگا کہ ان کے جسم کے اعضاء اور حصے نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے آج اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو یہ وہی زمانہ جاہلیت کے گناہ۔ اب بچیاں محسوس کرتی ہیں کہ والد صاحب جو ہیں وہ بچوں اور بچیوں میں ہمارے درمیان فرق کر رہے ہیں، اس لیے ہر چیز محسوس ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اسلام کی وجہ سے عورت کو اور بیٹی کو عزت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی بچیوں کو عزت دینی چاہیے، اپنے اولاد کو بھی بتانا چاہیے، اور ان میں سے بڑے حقوق یہ ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کا حق ادا کریں، جس طرح حضور نے فرمایا ان کی تعلیم، ان کا ادب، ان کی تربیت، ان کی اخلاقی اور معاشرتی جو ہے تربیت، اور ان کی شادی اچھی جگہ کرنا، اور پھر ان کے بعد اس میں سلوک کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کو وراثت دینا۔ یہ بڑا گناہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس وقت جو عورت کو معروم کیا جاتا تھا، آج بھی بہنوں کو معروم کیا جاتا ہے۔ خود بلا کے اپنے گھر یہ بوجھ اپنے سر سے اتاریں، کسی وقت بھی موت کا پتہ نہیں کہ بہن آؤ، اور جو اللہ نے تیرا حق بنایا، میرا تیرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، احسان یہ ہے کہ تو آ کے مجھ سے حق لے کے جا، یہ بوجھ جو میں اٹھا رہا ہوں۔ اور اس زمین میں سے جتنے سال سے کھیتی کر کے کما کے کھا رہے ہیں، اتنا حصہ بھی بہن کو واپس کرو۔ اگر اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے، آخرت کو درست کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو یہ کام دنیا میں کر کے جاؤ۔ تو اپنے اولاد کو یہ بات سمجھاؤ کہ قرآن و سنت کے مطابق آخرت کی فکر دلاؤ۔ جب ہم والدین خود فکر کریں گے تو ہماری اولاد بھی آخرت کی فکر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔